اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ محسوس اگر نہ کریں سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ مجلس باقاعدہ طور پر مجلس ہی منسوب ہو جائے۔ میں بالکل جی اپنی نوکری کا آغاز ارسام بھائی پہلے فکرے سے حاضر کر رہا ہوں کہ بانیان کی طرف سے جو وقت دیا گیا ہے وہ بظاہر بالکل اتنا وقت ہے کہ جتنے وقت میں سیدہ نے حدیث قصا کی چادر میں بے ذات کو بلا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اوپر کر دوں۔ بالکل جی چند لمحے آپ کی سماعتوں کو میں نے تکلیف دینی ہے۔ پہلی بار آپ کی سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اور اس عقیدے سے میں یہاں پر ذکر محمد وآل محمد کی تلاوت کا شرف کرنے کی حاضر ہوا ہوں کہ یہاں پر جو سننے بیٹھے ہیں وہ شخصیت پسند نہیں ہے، ذکر پسند ہے۔ تو جو ذکر پسند ہیں کسی ایک آدھ لفظ پہ مجھے تھوڑی سی دعا کر دیں گے تو میں اس میں آپ سے راضی ہو کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ٹوٹی پھوٹی صلوات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، دل سے بلند آواز صلوات پڑھ دیں۔ بہت خوبصورت ذکر مجھ سے پہلے پڑھنے والوں نے کیا، میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ بھائی جان میں ایک بات کر رہا ہوں کہ فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں، تھوڑا سا بولتے رہیے گا جہاں پہ بات سمجھ ہے۔ فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں، جس نے بھائی جان ایک دفعہ بھی زنجیر مارا ہے، ماتم کیا ہے، ایک قطرہ خون کا جس کا نکلا ہے، جس کی پوری شلوار خون حسین میں نکالنے سے بری ہے، میں اس بندے سے خطاب کر رہا ہوں کہ فاطمہ کی آل سے الفت عدن سے کم نہیں، فاطمہ کی آل سے الفت عدن سے کم نہیں، تجھ کو ان سے بیر ہے کیا نجز ہے تیرا لہو، تجھ کو ان سے بیر ہے کیا نجز ہے تیرا لہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن، اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن، کیوں اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن، یوں نہ ہو ہر بنتے بنتے ہرملا بن جائے تو۔ جس کے دل میں ولایت ہے بولے حیدری، یوں نہ ہو ہر بنتے بنتے ہرملا بن جائے تو۔ بہت اچھا ذکر بھائی وقار بھائی کر رہے تھے ولایت کے اوپر، اور آپ نے میرا حوصلہ جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے کہ میں بھی ولایت کے اوپر ایک سے دو اشعار پڑھ لوں۔ اور صلوات ایک پڑھے جی، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ بنا کھولے جی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا کوئی بولتا رہے گا یار، یہ لازمی نہیں ممبر پہ جا کر ہاتھ مارے دائیں بائیں گھومے تو وہی ذاکر ہوتا ہے، نا وہ آپ کا اپنا معیار ہوگا۔ میں سوفسٹیکیٹڈ بندہ ہوں، قبلہ کو میری پروفائل کا پتہ ہے، میں ویسے بڑھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت میں عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت سے علی کو جو نکالے منہ کی کھائے گا۔ ولایت پڑھ رہا ہوں میں۔ عبادت میں عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت سے علی کو جو نکالے منہ کی کھائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کا نام لینے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، علی کا نام لینے سے تجھے کیوں موت آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ قرآن کی آیات دی، روایات دی، اقوال معصوم دیے، میں سب کو سار آنکھوں پہ رکھ رہا ہوں، لیکن جو دلیل چوتھے مصرے میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ دلیل کسی بندے سے سنی ہو کوئی داد نہیں، نہ سنی ہو حق بنے تو دعا کیجیے گا۔
عبادت کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت سے علی کو جو نکالے منہ کی کھائے گا۔ اور میں کہہ رہا ہوں علی کا نام لینے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، علی کا نام لینے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، وہ جو کعبے میں آیا تھا تشہد میں بھی آئے گا۔ بڑی مہربانی جی، جس کے دل میں علی ہے بولے حیدری۔ وہ جو کعبے میں آیا تھا، بڑی مہربانی جی، ولایت تشہد میں بھی آئے گا۔ ایک اور جی مصرع میں آپ کی اس مسکراہٹوں کی نظر کر رہا ہوں کہ علی کے نام سے جس کی نمازوں کو تھی دشواری، علی کے نام سے جس کی نمازوں کو تھی دشواری، تشہد سے علی کے نام کو کیوں کھا گیا ہے وہ۔ علی کے نام سے جس کی نمازوں کو تھی دشواری، تشہد سے علی کے نام کو کیوں کھا گیا ہے وہ۔ میں کہہ رہا ہوں جسے تکلیف ہے اب بھی گواہی سے تیری مولا، جسے تکلیف ہے اب بھی گواہی سے تیری مولا، مجھے ہے یہ یقین کچھ ہو نہ ہو پر معاویہ ہے وہ۔ خسنودی ہے مولا کائنات بلند تر صلوات اللہ۔ بعد دیگر صلوات پڑھیے گا اللہ۔ ایک جی میرا دل کر رہا ہے کہ ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر کے اور ایک سلام کے بس 2 سے 4 اشعار پیش کر دوں۔ اور بابا جی اس میں ایک تاریخ ہے، ایک آیت ہے جو کہ میں بنا کھولے پیش کر رہا ہوں کہ حلال مشکلات ہے طالب کا لاڈلا، حلال مشکلات ہے طالب کا لاڈلا، سرور کی مشکلوں کا اس سے پالا پڑا ہے۔ حلال مشکلات ہے طالب کا لاڈلا، سرور کی مشکلوں کا اس سے پالا پڑا ہے، اور ادراک کی وسعت میں یہ نکتہ نہ سمایا، ادراک کی وسعت میں یہ نکتہ نہ سمایا، کیا ہوتے ہوئے حیدر کے یہ مشکل میں کشا ہے۔ بڑی مہربانی جی، بزرگ چہرے نے یہ پہنچ گیا کہ میں نے کس ہستی کی بات کی ہے، لیکن جو جوان پہنچنے سے قاصر رہے ہیں میں ان کے سامنے بالکل جی ایک منقبت کے 2 سے 4 اشعار اور اسی میں میرا سلام تمام ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے باپ کی الفت کو گر تو پا نہیں سکتا، علی کے باپ کی الفت کو گر تو پا نہیں سکتا تو سن لے تو علی کی خلد میں پھر جا نہیں سکتا۔ تھوڑا سا بولتے رہیے گا ساتھ، کیا میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، مشکل تو نہیں کو پڑھ رہا۔ علی کے باپ کی الفت کو گر تو پا نہیں سکتا تو سن لے تو علی کی خلد میں پھر جا نہیں سکتا۔ میں ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ سن لے تو علی کی خلد میں پھر جا نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان لے آؤ، علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان لے آؤ، علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان لے آؤ، کیوں علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان لے آؤ، کوئی کافر محمد کا نکاح پڑھا نہیں سکتا۔ جس کے دل میں علی ہے بولے حیدری۔ کوئی کافر محمد کا نکاح پڑھا نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں جو مکتب میں رہے عمران کے پھر اس محمد کو، جو مکتب میں رہے عمران کے پھر اس محمد کو، کوئی میدان یا پھر غار میں پڑھا نہیں سکتا، کوئی میدان یا پھر غار میں پڑھا نہیں سکتا، کوئی میدان یا پھر غار میں پڑھا نہیں سکتا۔ کہتے جی رسول نے آخری وقت میں سرکار عمران کے کانوں پہ لب رکھ کے، بالکل جی آخری مصرع، سرکار عمران کے کانوں پہ لب رکھ کے ایک بات کہی۔ میں نے سرکار عمران سے پوچھا، میں نے کہا مولا سرکار دو عالم نے کیا بات کہی؟ جو بات کہی نتیجے کے طور پہ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ سرکار عمران نے جو جواب دیا، جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ علی کے باپ کی الفت کو گر تو پا نہیں سکتا
تو سن لے تو علی کی خلد میں پھر جا نہیں سکتا، اور علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان لے آؤ، کوئی کافر محمد کا نکاح پڑھا نہیں سکتا۔ رسول نے کان رکھ کے بات کیا کہی، مقام حضرت عمران سمجھے گا بشر کیسے، مقام حضرت عمران سمجھے گا بشر کیسے، مقام حضرت عمران سمجھے گا بشر کیسے، ارے ادراک میں پروردگار آ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں علی بولے حیدری۔